दिन दहाड़े पाकिस्तान के आइन के ऊपर इमरान खान साहब ने हमला किया, आइन शिकनी की। और मैं पाकिस्तान की आवाम को ये भी बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के आइन पर हमला करना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को वायलेट करने की सज़ा आर्टिकल 6 है। और सिर्फ एक शख्स जो चाहता है कि ये मुल्क उसकी अना के ऊपर चले, ना कि पाकिस्तान के आइन के ऊपर। कल जिस वक़्त अदम एतमाद की तहरीक पार्लियामान में वोटिंग के लिए पेश हुई तो एक वज़ीर ने उठकर कहा कि ये अदम एतमाद की तहरीक वोटिंग के लिए पेश नहीं हो सकती क्योंकि मेरे दाएं जानिब बैठे 157 हज़रात जो अपोजिशन के बेंचेस पर बैठे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के 197 197 हज़रात मेंबरान अरकान असम्बली जो पार्लियामान में बैठे हैं वो आर्टिकल 5 के तहत गद्दार हैं और इन्होंने बैरूने मुल्क साजिश करके इमरान खान साहब की हुकूमत को ख़त्म करने की साजिश की है। ये है मुद्दा इमरान खान साहब का और ये है केस जो कल पेश करके आइन के ऊपर हमला किया गया, आइन को तोड़ा गया और 197 लोगों को गद्दार डिक्लेयर किया गया। इमरान खान साहब से मैं मुखातिब होकर कहना चाहती हूँ कि आपने ये समझा कि आप पहले करप्शन का नारा लेकर फिर मदीना की रियासत बनाने का और मदीना के नाम पर सियासत करने का नारा लेकर 3.5 साल पाकिस्तान की आवाम को लूटा, बेरोज़गार किया, भूखा किया, पाकिस्तान की तरक्की को रोका, जानबूझकर मुल्क के ख़िलाफ़ फ़ॉरेन फंडिंग के तहत साजिश की, कश्मीर फरोशी की और उसके बाद तुम कहोगे कि तुम मदीना की रियासत बना रहे थे। और जब 3.5 साल के बाद अवाम ने तुमसे सवाल करने शुरू किए कि 1 करोड़ नौकरी, 50 लाख घर और IMF के हवाले मुल्क की माशी सलामती को क्यों किया, तो तुम कहोगे कि मैं अमर बिल मारूफ का नारा लेकर आया हूँ मुल्क में और तुम कहोगे कि मैं हक और सच की बात कर रहा हूँ, तो अवाम मान जाएगी। जब वो नारा पिट गया और जब तुम्हें ये नज़र आ गया कि तुम्हारा इक़्तिदार ख़त्म होने लगा है और अपोजिशन अल्लाह ताला के फजलो करम से कामयाब हुई तुम्हें तुम्हारी अक्सरियत ख़त्म करने के ऊपर, जब तुम्हें ये ख़तरा और ये तलवार तुम्हारे सर पर लटकने लग गई तो तुमने कहा तुम्हारे ख़िलाफ़ बैरूने मुल्क साजिश हो रही है। तुमने अवाम को पागल समझ रखा है कि तुम जो कहोगे वो अवाम मानती जाएगी। 7 मार्च को तुम्हारे मुताबिक, इमरान खान साहब के मुताबिक, उनको पता चला कि आलमी दुनिया ने, एक बैरूने मुल्क ने हमारे ही सफ़ीर को बुलाकर ये कहा कि हम तुम्हारे ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं और ये कहा कि इमरान की हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है और अपोजिशन इसमें शामिल है। जो साजिश करते हैं वो बुलाकर बताते हैं कि साजिश हो रही, और तुम्हें 7 मार्च को पता चल गया था तो 8 मार्च को अदम एतमाद की तहरीक क्यों जमा की स्पीकर ने? 8 मार्च को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग क्यों नहीं बुलाई गई? 8 मार्च को वो ख़त जो है ही नहीं, वो ख़त जो जाली है, वो ख़त अवाम के सामने क्यों नहीं पेश किया गया? वो ख़त पार्लियामान के सामने क्यों नहीं पेश किया गया? 8 मार्च को स्पीकर ने जब अदम एतमाद की तहरीक जमा कराई तो तुमने कहा मेरा बड़ा फ़ायदा हो गया है और अपोजिशन को शिकस्त होगी। और जब दिन करीब आते रहे तुम्हें पता चलता रहा कि आप अपनी अक्सरियत खो बैठे हैं, आपके अपने एलाइज़ और आपकी अपनी जमात के अरकान आपको छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि 3.5 साल की नालायकी, नाअहली, अवाम को लूट मार, आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी, तुम्हारी चोरी, तुम्हारे कार्टल्स और माफियाज की चोरी, तुम्हारी लूट मार को एलाइज़ और PTI के वो अरकान जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में नहीं जा सकते थे, उन्होंने तुम्हें छोड़ा और तुमने कहा बैरूने मुल्क साजिश हो रही है। और जिस तरह वोटिंग की डेट
قریب آتی رہی تمہیں پتہ چل گیا تھا کہ تم اکثریت کھو بیٹھے ہو. آپ کو پتہ چل گیا تھا عوام آپ کو مسترد کر چکی ہے. آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ 22 اراکین آپ کو چھوڑ بیٹھے ہیں. آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ اراکین ایلائز آپ کو چھوڑ بیٹھے ہیں. اس وقت تمہیں یاد آیا کہ وہ جو خط تھا اس میں سازش تھی. اور پھر کل جب وزیر کھڑے ہو کر وزیر نے کہا, قانون کے وزیر نے, فواد چودھری نے کھڑے ہو کر کہا کہ جو بیرون ملک سازش تھی اس کو نیشنل سیکیورٹی کونسل نے انڈورس کیا ہے, تو میں یہ مطالبہ کرتی ہوں کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کے منٹس آف دا میٹنگ کو پبلک کیا جائے. یہ بتایا جائے کہ کیا نیشنل سیکیورٹی کونسل اس بات کو انڈورس کرتی ہے کہ 197 ممبرز آف دا پارلیمنٹ جو عوام کے ریپریزنٹیٹیوز ہیں, کیا وہ اس بیرون ملک سازش میں ملوث ہیں؟ کیا وہ غدار ہیں؟ جو عمران خان صاحب اپنی تقاریر میں آج بھی کہہ رہے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل نے اور اس کی میٹنگ نے یہ انڈورس کیا ہے کہ یہ 197 ممبران نے حکومت کے خلاف سازش کی ہے. اور ایک اور بات کہ اگر عالمی ملک یہ چاہتا تھا کہ تم وزیر اعظم نہ رہو, اور اگر یہ چاہتا تھا کہ آپ کی حکومت ختم ہو جائے, تو آپ نے تو اس کی سہولت کاری کی ہے. آپ نے تو اپنی حکومت خود ختم کی ہے. آپ نے تو خود استعفیٰ دیا ہے. اور میں آپ پاکستان کی عوام کو یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ اگر یہ میں کر کے پاکستان کی عوام کو بھیڑ اور بکریاں سمجھتا ہے, اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ 1 کروڑ نوکری کا نعرہ لگائے گا تو عوام یقین کر لے گی, اگر یہ 50 لاکھ گھر کا نعرہ لگائے گا تو عوام یقین کر لے گی, اور وہ کرپشن ابھی کہہ رہا تھا کہ NRO مانگنا چاہتے ہیں, اور میں نے کہہ دیا کہ الیکشن ہو تو الیکشن ہونا چاہیے. تمہاری اوقات کیا ہے؟ عمران خان صاحب, آپ اپنا اقتدار کھو بیٹھے ہیں, اور میں عوام کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں, میں اپوزیشن کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں, جس کی وجہ سے آج عمران خان اپنی کرسی پر نہیں ہے. آج عمران خان اس ملک کا وزیر اعظم نہیں ہے. آج آٹا, بجلی, گیس, دوائی, کشمیر فروش اور لوٹ مار کا سربراہ اس ملک پر مسلط نہیں ہے. اور تمہاری انا, تمہارا تکبر, تم چاہو گے تو الیکشن ہوگا. کیوں؟ الیکشن تب ہوگا جب ملک کی میجورٹی چاہے گی, اور ہم الیکشن چاہتے ہیں. جو عوام کا آٹا, چینی, بجلی, گیس, دوائی چوری کریں وہ الیکشن چاہیں گے؟ وہ ملک میں فساد چاہتے ہیں, وہ ملک کے اندر کانسٹیٹیوشنل کرائسس چاہتے ہیں, وہ ملک کے اندر انارکی چاہتے ہیں. وہ روز بیٹھ کر بند کمرے میں عوام کو کال نکلے کا لاکھ لوگ, تمہارے منہ پر تماچے مارے پاکستان کی عوام نے, کیونکہ تم نے ان کا آٹا چوری کیا, روٹی چوری کی, چینی چوری کی, ان کی جیبوں کے اوپر ڈاکہ ڈالا, ان کو غریب کیا. اب تمہاری کال پر صرف تم اور یہ 4-5 آئین کے غدار جو تمہارے دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں, اب وہ جیل جائیں گے. اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں, آج احتجاج کی کال دے رہا تھا, کل جشن کی کال دے رہا ہے, کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ شکست کھا چکے ہیں, یہ اکثریت کھو بیٹھے ہیں. یہ ووٹنگ سے, میں تو کہتا تھا میں آخری گیند تک کھیلوں گا, تم تو وکٹیں لے کر بھاگ گئے, تم میچ سے بھاگ گئے, کیونکہ تم جانتے تھے کہ 197 اراکین تمہارے خلاف ووٹ اور فیصلہ سنا چکے ہیں. تم جانتے تھے کہ عوام نے تمہیں مسترد کر دیا ہے. اور اب NRO کی باتیں نہ کرو, اب عوام تمہیں NRO نہیں دے گی. تم نے پاکستان کی ہر کورٹ میں اپوزیشن کو گھسیٹا, تم نے سیاسی مخالفین کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالا, تم نے ریاستی اداروں کو اور اپنے اختیار کو استعمال کر کے اپوزیشن کے گلا گھونٹا, میڈیا کی زبان بندی کی, پارلیمان کو تالا لگایا. تم نے اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اپوزیشن کے اوپر الزام تراشی کی, تہمت لگائی, نفرت پھیلائی, اور 4 سال گزرنے کے باوجود جن پہ ابھی بھی الزام لگا رہے ہو, ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی. چاہے وہ ہائی کورٹس ہو, چاہے وہ یہ سپریم کورٹ ہو, چاہے وہ بیرون ملک برطانیہ کی عدالت نیشنل کرائم ایجنسی ہو, تمہارا ایک بھی الزام ثابت نہیں ہوا. تم نے جھوٹ بولا, تم منافق ہو, تم دھوکے باز ہو, تم بہروپیے ہو. اور اب پاکستان کی عوام تم جیسے دھوکے باز کے, تم
جیسے بہروپیے کے نہ کسی نعرے میں آئے گی. اور یہ جو آج پاکستان کی عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہو کہ میں نے الیکشن کال کر دیا ہے, تمہیں عوام وہاں چھوڑ کر آئے گی, کیونکہ عوام آج جانتی ہے کہ تم یہ سب ڈھونگ, بیرونی سازش کا ڈھونگ, یہ جعلی خط کا ڈھونگ اور معصوم بننے کا ڈھونگ اور وکٹم بننے کا ڈھونگ اس لیے رچا رہے ہو کہ عوام تم سے 4 سال کا حساب مانگ رہی ہے. عوام تم سے اپنی روٹی, آٹا, چینی, بجلی, گیس, دوائی چوری کا الزام مانگ رہی ہے. تم خودداری کے لیکچر دیتے ہو. تم خوددار ہو جو ملک کو IMF کے حوالے کر دے, جو امریکہ سے آئے تو کہ میں ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں, جو کشمیر فروشی کرے. خودداری یہ ہوتی ہے کہ ہندوستان کے 5 دھماکوں کے خلاف 6 دھماکے کریں. خودداری یہ ہوتی ہے کہ 2015 میں IMF کو رول بیک کریں. خودداری یہ ہوتی ہے کہ ملک میں روزگار لانے کے لیے, ملک کی عوام کو خوددار بنانے کے لیے سی پیک لایا جائے. خودداری یہ نہیں ہوتی کہ تم ووٹنگ نہ کراؤ اور شکست کو دیکھتے ہوئے تم بھاگ جاؤ. یہ بزدلی ہوتی ہے. تم اتنے بڑے بزدل, ڈرپوک, جھوٹے منافق ہو کہ پاکستان کی عوام تمہاری اصلیت کو جان چکی ہے. اور انشاءاللہ آج 22 کروڑ عوام اس ادارے سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہی ہے. آج 22 کروڑ عوام یہ دیکھ رہی ہے کہ ایک شخص آئین نہیں توڑ سکتا. ایک شخص اپنی منشا کے اوپر ملک چلانے کا فیصلہ نہیں کر سکتا. ایک شخص جب چاہے دوسرے کو جیلوں میں ڈال دے. ایک شخص جب چاہے اداروں کی تضحیک کرے. یہ پاکستان کے اندر ختم ہونا چاہیے اور عمران خان صاحب کو آرٹیکل 6 کے تحت گرفتار کرنا چاہیے اور سزائے موت کی سزا دینی چاہیے. میڈم یہ بتا دیں کہ آپ لوگوں کا آپ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں کی جو پی ڈی ایم تھی اس کے بعد عدم اعتماد تحریک تھی کہ ہٹانا اس گورنمنٹ کو تھا. گورنمنٹ خود ہی سمیہ تحلیل کر چکی ہے, خود ہی جا چکی ہے. نئے الیکشنز جو ہیں 90 دن کے اندر ہی کہہ رہے ہیں کہ نئے الیکشنز کرا لیں. تو نئے الیکشن سے اب آپ لوگوں کو کیا, میں نے پہلے کہہ دیا, اگر میں نے پہلے کہہ دیا کہ اگر کوئی الیکشن چاہتا ہے تو پاکستان مسلم لیگ نون چاہتی ہے, کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون یہ جانتی ہے اور پاکستان کی عوام بھی یہ جانتی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون وہ صلاحیت رکھتی ہے, وہ نیت رکھتی ہے کہ 2013 میں جب مسلم لیگ نون نواز شریف کی قیادت میں ملک میں آئی تھی تو 12% مہنگائی کو 3% پر لے کر گئی تھی. 18 سے 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کو 0 لوڈ شیڈنگ پر لے کر گئی تھی. ملک کو پبلک ٹرانسپورٹ دی, ملک کو سی پیک دیا, ملک کو روڈز نیٹ ورک دیا. اور پاکستان کی تاریخ میں چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور جو اس خطے کے لوگوں کو روزگار دیا, یہ پاکستان. اور اگر کوئی نہیں جانتا, اگر کوئی نہیں چاہتا کہ اس ملک میں الیکشن ہو, وہ صرف عمران خان ہے جس نے اس ملک میں صرف لوٹ مار کی ہے. میڈم یہ بتائیں کہ حکومت کی جانب سے جسٹس گلزار کو نامزد کیا ہے. ایک ایک کر کے کریں. یہی کام کرتے کرتے آئے تھے. اور اسی طرح میں نے کل بھی کہا تھا کہ نواز شریف اور شہباز شریف کا نام لیتے لیتے آئے تھے اور نواز شریف اور شہباز شریف کا نام انشاءاللہ لیتے لیتے جا رہے ہیں. اور جیسے میں نے پہلے کہا, یہ الیکشن کا جو نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ نیریٹو تمہاری مرضی سے نہیں بننا. یہ پارلیمان کے ذریعے ہوگا, آئین کے طریقے سے ہوگا. تم آئین کو روند کے, تم آئین پر حملہ کر کے, تم آئین شکنی کر کے اپنی مرضی 22 کروڑ عوام پر مسلط نہیں کر سکتے. میڈم یہ بتائیں جسٹس گلزار کا نام انہوں نے لیا, ایک آئین شکن, آئین کا مجرم. اب اس کے بعد اور میں ایک اور بھی بات کرنا چاہتی ہوں. آپ نے شکریہ, آپ نے اس بات کی نشاندہی کی. میں منسٹری آف انفارمیشن کو بھی یہ پیغام دینا چاہتی ہوں, میں پی ٹی وی کو بھی یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے ذاتی ملازم نہ بنے. وہ سابقہ وزیر اعظم ہے, وہ آئین شکن ہے, وہ آئین کا مجرم ہے. اس نے آئین پر حملہ کیا ہے. آپ کی سکرینز اگر اس کو دکھائیں گی آپ اس گناہ میں شامل ہوں گے. اور ریاستی جو ادارے ہیں, جو کیبنٹ ڈویژن ہے, جو پی ایم ہاؤس ہے, ابھی تک عمران خان صاحب بڑے یہاں بھاشن دے رہے ہیں کہ میں الیکشن چاہتا ہوں اور میں چلا گیا ہوں, آج بھی اپنے اختیارات کو استعمال کر رہے ہیں. ان کے احکامات ماننے سے انکار کریں. جو ان کے احکامات مانے گا
वो आर्टिकल 6 का इन्हीं की तरह मुर्तकिब होगा। आपने ये बात की कि जो मिनट्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल इजलास में, मेरी सुन लेना, मिनट्स की जो बात की कि पब्लिक किए जाए, तो जब उन्होंने बुलाया था आपको इजलास में तब आप लोग ये नहीं गए, तो क्या ये आपकी गलती नहीं? ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में जब बुलाया गया उस वक़्त 5 बजे मीटिंग थी, 5 बजे मीटिंग थी और पार्लियामान का इजलास उस दिन 5 बजे था। ये सब ड्रामा था। ये चाहते थे ऑपोजिशन उसका हिस्सा ना बने, किसी भी ऑपोजिशन पार्लियामेंट्री हेड को उसका इनविटेशन उनके ऑफिसेज में नहीं मिला था और आज कहते हैं उसका हिस्सा नहीं बने। ये झूठ बोलते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, ये झूठे हैं, मुनाफिक हैं, बेरूपी हैं और ये सिर्फ ढोंग करना जानते हैं। पहले कह दिया उन्होंने। मैंने पहले कह दिया, मैंने 2 बातें की हैं। एक, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मिनट्स को पब्लिक किया जाए। दूसरा, जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने इस बात को इंडोर्स किया है कि 197 लोग, 197 लोग गद्दार हैं और उन्होंने ऑपोजिशन ने मिलकर ये साजिश की है, इसके ऊपर भी क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए। डिप्टी स्पीकर ने मैडम का बहुत मेहरबानी।